کے اوپر چھت پہ ایک چھوٹا سا روم بنا کر اس میں بچوں کو قرآن، نورانی قاعدہ، قرآن سکھانے کی تعلیم دے رہا تھا، قرآن سکھا رہا تھا۔ وہاں پر سرکار کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ دکھاؤ اس روم میں کیا ہے۔ دیکھا وہاں قرآن رکھے ہیں، ام کا پارا رکھا ہوا ہے، نورانی قاعدہ ہے، یا بیسک جو بھی قرآن سیکھنے کے لیے جو کتابیں ہوتی ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر ہم لوگ مدرسہ تو بند ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں پر ہی 2-4-10 بچوں کو ٹیوشن کی شکل میں ہم پڑھائیں۔ اس گھر کو سیل کر دیا، اس گھر کو بند کر دیا، سیل، لاک کر دیا، نہیں چلا سکتے آپ۔ مسجد ہے، مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر میں یا نیچے میں تہہ خانے میں 2-3 روم بنا دیتے ہیں۔ مدرسے سیل کر دیے گئے پشکر دھامی کی سرکار نے، اتراکھنڈ۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ریزن کیا بتایا، وجہ کیا بتایا، مدرسہ کیوں بند کیا جی؟ اس لیے بند کیا کہ مدرسے کی رجسٹریشن وقف بورڈ میں، یعنی بورڈ میں نہیں تھا، اس کی رجسٹری نہیں ہوئی تھی، اس لیے مدرسہ ہم نے بند کر دیا۔ پہلی بات تو بھارت کے سمویدھان نے دفعہ نمبر 30 میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا دلت کوئی مدرسہ یا مکتب یا اپنی مذہبی پہچان یا اپنی پسندیدہ مذہبی زبان کی تعلیم کے لیے اگر کوئی مکتب مدرسہ چلاتا ہے کمیٹی کے انڈر میں، تو اس کو فلی اجازت ہے، وہ چلا سکتا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. آرٹیکل نمبر 30 اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک مائنورٹی کا آدمی، مائنورٹی میں مسلمان، دلت، مائنورٹی مطلب تھوڑی تعداد میں، تو ان کے لیے باضابطہ یہ اجازت ہے کہ اگر وہ اپنی مذہبی پہچان، مذہبی کتاب کی تعلیم کے لیے کوئی مکتب مدرسہ چلائیں تو چلا سکتا۔ تو وہاں کیا کہہ کر بند کر دیا کہ نہیں بورڈ میں رجسٹریشن نہیں تھا، اور یہ لوگ ان مدرسوں میں جہادی تعلیم دے رہے تھے، جہادی، جس کی وجہ سے مدرسہ سیل کر دیا گیا۔ 214 مدرسے، ایک امام صاحب، ایک مولانا صاحب اپنے گھر پڑھانے کے لیے یا امام صاحب کے لیے رہنے کے لیے بنا دیتے ہیں، تو اس میں تحقیق کی جاتی، ذرا بتاؤ یہ 2-3 روم تمہارے مسجد میں کیوں ہیں؟ جی امام صاحب رہتے، چلو ایک روم، دوسرے روم میں کیا ہو رہا ہے؟ اس پر شک۔ یعنی معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اب مسلمانوں کا کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو، شناخت ہو، اس پر اعتراض لوگوں کو ہونے لگا ہے۔ کچھ لوگوں کو قرآن پر اعتراض، ہمارے قبرستان پر اعتراض، ہمارے مدرسوں پر اعتراض، ہماری مسجد پر اعتراض، ہر چیز ہماری اب کھٹکنے لگی ہے لوگوں کو۔ لیکن اے دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ پوری دنیا کے اندر اگر بہتر نظام اور سسٹم کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے بہتر سسٹم اور نظام کسی کے پاس نہیں، وہ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بہتر اور اس سے مصدق اور اس سے محفوظ کتاب نہیں۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا،
آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا توریت بھی تو اللہ نے نازل کیا ہے، زبور بھی تو اللہ نے نازل کیا، انجیل بھی تو اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے، سچ ہے، لیکن توریت کی حفاظت نہیں کی گئی، اور اللہ نے توریت کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. توریت بدل دیا گیا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور توریت میں ایک ہی مضمون تھا، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو. زبور میں بھی وہی تھا، انجیل میں بھی وہی تھا، ایک مضمون. لیکن ہمارا قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں ایک مضمون نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، سارے مضمون، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، سیاست، نکاح، طلاق، وراثت، ملی، سماجی، معیشت وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا، سارے مضامین. اور اس قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے. اللہ نے نازل کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب کا کلام ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے خود سے کہا انا، میں، ہم، بے شک ہم، نحنو، بے شک ہم ہی، انا نحنو، جیسے انگریزی میں بولتے آئی ایم، میں، وی آر، ہم، وی آر طاقت کو بتاتا، ہم یونٹی. ایسے انا نحنو نزلنا، ہم نے اتارا، یعنی ایک پلورل، سنگولر، سنگل ضمیر نہیں، سنگل نہیں، پلورل لائے جو 2 3 4 کو بتاتا ہے. بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر منظم، اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر سنویدھان آج تک دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اسی لیے مسلمانوں، دنیا جو کہے کہنے دیجیے، آپ سچ پر رہیے، آپ جڑے رہیے، آپ ڈٹے رہیے اس قرآن کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ، تو انشاءاللہ دنیا خود بخود ہار جائے گی. طاقت آتی ہے چلی جاتی ہے، بادشاہ آتا ہے چلا جاتا ہے، سرکار بنتی ہے بگڑتی، عزت ملتی ہے بے عزتی میں تبدیل ہو جاتی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ کا کلام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. رہی بات یہ، اس کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے پیش کر کے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے یہی اتراکھنڈ میں کیا کہہ کر کہا مدرسہ بند کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس قرآن میں کئی ساری آیت ایسی ہے کہ جو جہاد کو، قتل کو بتاتا ہے. جہاد کا مطلب لڑائی کرنا، یہ مطلب پیش کیا جاتا ہے عموماً میڈیا والوں کے ذریعے سے کہ جہاد کا مطلب تلوار لے کر لڑنا. جب جہاد بولا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب عموماً سمجھ میں آتا ہے. لیکن کیا جہاد کا مطلب صرف یہی ہے؟ اور کیا قرآن جب جیسے ہی نازل ہونا شروع ہوا تب سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تلوار اٹھاؤ اور مکہ کے گلیوں میں نکل جاؤ، جہاد کرو؟ غلط. پہلی بات تو یہ کہ جہاد ہے، لفظ جہاد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تلوار لے کر جہاد کرنا، میدان میں مقابلہ کرنا. جہاد کا مطلب لغوی معنی کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا. کوئی آدمی ہے شراب پینے کو من کرتا ہے، ڈر جاتا، نہیں پیوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا. خوب کبھی کبھی من کرتا ہے، گلاس کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نہیں پیتا، کوشش کرتا ہے. زنا کرنے کا من کر رہا ہے،
سارے مراحل طے ہو چکے ہیں، اب قریب ہے کہ وہ اس فعل کو کر بیٹھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ نفس ہے لیکن اس نفس پر کنٹرول کرتا، تو یہ جہاد بن نفس، اسٹرگل ٹو سیو دیئر سول، اپنی آتما کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو جہاد بن نفس۔ علماء ہے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، دھوپ اور پسینے میں، دھوپ اور گرمی میں پسینہ ٹپکتا ہے تب بھی چندہ کرتے ہیں، مدرسہ چلانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، بچوں کو حافظ بنانا ہے، ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے۔ تو یہ جہاد بالعلم، جہاد بالعلم، اس کا مطلب بدلتا رہتا ہے۔ لیکن میڈیا والا سب کیا کہتا ہے کہ ارے قرآن میں جہاد ہے، دیکھو وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، قرآن میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قرآن میں ہے أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، قرآن کریم کے اندر ہے، دیکھیے قتل ہے قتل، جہاد ہے جہاد، اسی لیے ان مدرسوں کو بند کر دو، قرآن کی تعلیم یہاں ہوتی ہے، ان مدرسوں کو بند کر دو۔ یہ سازش ہے۔ جہاد ایک ایسا ورڈ ہے، اپنا معنی بدلتا رہتا ہے، جگہ چینج ہوا معنی بدل گیا۔ جیسے ایک لفظ ہے آئی لو یو، غیر محرم لڑکی کو کوئی لڑکا بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چپل مار کر اس کا سر کا بال اڑا دو، الاؤ نہیں ہے، نہیں بول سکتا، اسی لیے کہ اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یہی لفظ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں کو بولتا ہے آئی لو یو مائی مدر، بول سکتا ہے، اس کا مطلب اچھا ہوتا۔ یہی لفظ ہے باپ کو بولتا آئی لو یو مائی بردر، آئی لو یو مائی فادر، ابا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، اچھی بات ہے۔ بیٹی کو بول سکتا ہے باپ آئی لو یو مائی ڈاٹر، آئی لو یو مائی سسٹر، بھائی بہن کو بولتا ہے نارملی آئی لو یو مائی مدر، ممی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میڈم ہے، محترمہ ہے، بیوی، آئی لو یو مائی وائف، بول سکتا ہے۔ اس کا معنی دیکھیے اچھا ہے، باپ کے ساتھ جڑا تو الگ معنی، ماں کے ساتھ جڑا تو الگ معنی۔ پرایا عورت کو کوئی اجنبی مرد بول دے تو اس کا مطلب وہی مار کر اس کا منہ سجا دو، غلط مطلب ہو جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، جگہ بدلا، میننگ بدل گیا۔ ایسے جہاد ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایسے جہاد ہے۔ جب لفظ جہاد رن بھومی کے لیے استعمال ہو، راکشس سامنے ہیں، شترو سامنے ہیں، دشمن سامنے ہیں، وہاں پر جہاد کرنا، اپنی جان کی رکشا کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے گردن مارنا۔ اور یہ چیز صرف قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو ہے ہی، قرآن ہمارا مصدق کلام، ہمارے قرآن کو کسی کی پروف کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ان کی گرنتھ میں بھی یہ بات کہی گئی، ان کے گرنتھ میں بھی، جیسے قرآن کریم کے اندر کب اجازت دی گئی؟ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے اوپر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غالباً یہی سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال اور جہاد اور لڑائی، ڈیفنس کی اجازت دی گئی سب سے پہلے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، 13 سال تک نبوت ملی، 13 سال تک مکے میں اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے یا آپ کے صحابہ نے کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی، کسی پر تلوار چلائی، کوئی جنگ کی نہیں کی، یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 2 سال کے بعد تب یہ آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے، اور کن سے لڑنے کی اجازت دی گئی؟ جو ظالم ہے،
یہ میڈیا والے کیا کہتے ہیں کہ ارے مسلمان کوئی ہندو کو مار دے گا، جہاد کر دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، سورگ ملے گا۔ اے جاہل میڈیا والو، اس قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم جیسے طالب علم کو 9 سال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے باریک الفاظ کو جاننے اور سمجھنا چاہتے ہو، ایک ایک لفظ کی وضاحت چاہتے ہو تو مدرسے میں جانا ہوگا، 1 سال 2 سال 3 سال تک گرامر کو پڑھنا ہوگا، نحو کو پڑھنا ہوگا، صرف کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھ میں نہ آئے، بخاری اٹھانی پڑے گی، مسلم شریف کو الٹنا ہوگا، ابو داؤد میں نظر کرنی پڑے گی، ترمذی کو الٹ کر دیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ظاہری لفظ کو دیکھ کر اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں میڈیا والے، کیا ارے قرآن میں دیکھیے کیا کہا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے لڑنے کی قرآن میں، لیکن آگے نہیں دیکھتے کن سے کن کو اجازت دی گئی، جن بیچاروں کو گھر سے نکال دیا گیا، جن بیچاروں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 14 15 سال بعد تب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ 15 سال کے بعد، 15 سال کے اندر کہیں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ پھر ویدوں میں بھی میں نے منتر پڑھا، رودرو گریواشنیت پشاچ اب برہما دویشو جہیتوم توریت رشتہ ستیم وبھاجنی۔ جہاں شترو مل جائے، شترو مطلب دشمن، راکشس، دشمن بھی نہیں راکشس مل جائے، ناستک مل جائے، راکشس مل جائے، وہ بھی راکشس ایسے نہیں راکشس ہے کوئی آدمی ظالم ہے بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اگر اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ کی اجازت نہیں مارنی۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو تکلیف دینا، آپ کی جان کو خطرہ ہے اس سے، تو وہاں کہا گیا اوا برہما دویشو جہیتوم توریت رشتہ ستم وبھاجنی، تو ایسے شترو کا سر تن سے جدا کر دو جو ایشور کو نہ مانتا ہو، ایشور کا ناستک ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اور اس کا بچا ہوا مال آپس میں بانٹ کر کھا لو۔ یہ بات وید میں کہی گئی، لیکن یہ جاہل ان پڑھ لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی دھارمک آدمی ہیں، ہم اپنے دھرم اور مذہب کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے مذہبی گرنتھ کو پڑھتے نہیں۔ یہ قرآن کسی پر ظلم کرنے نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر تشدد نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی، کائنات میں آج تک انسانی تاریخ میں آج تک کسی نبی یا انسان کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ رام چندر جی راون کو نہیں مارنے گئے، کوروں کے خاتمے کے لیے پانڈو نہیں کھڑا ہوا، درگم راکشس کے خاتمے کے لیے درگے ماتا نہیں آئی، بھسماسر کے سے اس کے ظلم سے پاک کرنے کے لیے کالی نے، درگا ماتا نے کالی کا اوتار نہیں لیا۔ ویسے ہی ابو جہل کون سا دودھ کا دھلا تھا، اللہ کے نبی نے ابو جہل کے ظلم سے، ابو جہل کے تشدد سے، اس کے غرور سے اور اس کے ضد سے اگر اس مٹی کو پاک کیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ بھی اللہ کے نبی نے پیش قدمی نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی، لوگوں کے پاس جاتے سمجھاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام مکہ میں 13 سال تک، کچھ صحابی تھے، حضرت بلال حبشی، ام عمارہ، حضرت سمیہ، حضرت خباب، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، جنہوں نے اس کو قبول کیا، ان پر کتنا ظلم ہوا،
حضرت خباب کو انگارے جلائے جاتے، اس پر لٹا دیا جاتا، لٹانے والا کون؟ آج جہادی کہنے والے قرآن کو، نبی کی سیرت کو، یہ ابو جہل، اس امت کا فرعون، اس امت کا راکشس، اس امت کا اندھکاسور، اس امت کا کورو، اس امت کا ظالم، اس امت کا کرپٹ انسان، وہ بلال حبشی کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ ان کے چیلے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، یہ سارے مکھیا تھے، یہ سب نبی کے چاہنے والوں کو تکلیف دیا کرتے، انگارے جلاتے، حضرت خباب کو لٹایا جاتا، ان کی پیٹھ سے جو چربی پگھلتی تھی اس سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ لیکن نبی کو جب آواز پہنچتی، صحابہ جب پٹ کر لٹ کر پریشان ہو کر زخمی ہو کر آتے، اللہ کے نبی یہی کہتے، صبر کرو، میں ابھی لڑ نہیں سکتا، انتقام نہیں لے سکتا، یہی کہتے۔ بلال حبشی کو تکلیف دی جا رہی، صبر کی تلقین کرتے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا گیا لوگوں کے نظروں کے سامنے میں، نبی نے انتقام کی بات نہیں کی، کہا کہ صبر کیجیے۔ اور بھی صحابہ تکلیفیں دی گئی، صبر کرو، صبر کرو۔ 3 سال تک ایک پہاڑی میں شیب ابی طالب ہے، اس پہاڑی کے اندر بند کر دیا گیا، نہ باہر سے کھانا نہ اندر سے کوئی باہر آئے گا۔ 3 سال تک بچے بھوک سے تڑپ کر مرنے لگے، مائیں سر پٹک پٹک کر مرنے لگی، صحابہ کو پاس کچھ نہیں، گھاس جو زمین پر، پتریلی زمین پر گھاس پھوس اگی ہوئی تھی، اس کے پتے چباتے تھے اور اس کے رس سے پیٹ بھرتے تھے، درخت کے پتوں کو چبا چبا کر رہتے تھے 3 سال تک، 3 سال تک، لیکن نبی نے انتقام کی بات نہیں کی۔ لیکن آج کل یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ارے مذہب اسلام میں تو جہاد ہے، نبی نے جہاد کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کر کر اگر جہاد اللہ کے نبی چاہتے تو ان راکشسوں سے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن نبی نے 3 سال کی قید باش مشقت کی زندگی گزاری۔ ارے ہمارے نبی جس راستے پر چلتے کانٹے بچھا دیے جاتے، اگر آپ کسی بلڈنگ کے نیچے سے جاتے اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا۔ ان تمام ظلموں کے باوجود آپ علیہ السلام نے کسی سے کوئی ذرہ برابر انتقام نہیں لیا، آپ نے سب کو درگزر کیا، معاف کیا۔ جب 13 سال تک رہے، آرڈر ہوا اللہ کے طرف سے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے، آپ اور صحابہ آپ کے ساتھ گھر چھوڑ کر، اپنی پراپرٹی چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو گئے، وہاں پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد تب بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینے کے یہودی سے مل کر، مدینے کے یہودی سے مل کر کہ ارے ہم نے محمد کو وہاں سے بھگا دیا، ان کے صحابہ کو بھگا دیا، اور تم لوگوں کے پاس تم لوگوں نے جگہ دے دی، کیا تم لوگ بے وقوف آدمی ہو؟ تم لوگوں کے پاس دل نہیں ہے، تم ان غریب، کمزور، لاچار، بے بس کو رکھتے ہو اپنے پاس، شرم کی بات ہے، ڈوب مرو۔ کچھ یہودی، کچھ مشرکین مکہ کے ان نالائق و مشرکوں سے مل گئے، اس کے بعد سازشیں رچنے لگے کہ اب محمد کو، ان کے صحابہ کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے یہودیوں سے بات ہو گئی تھی کہ تم ہم سے مقابلہ نہیں کرو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اگر ہماری کسی سے لڑائی ہوگی تو تم اس کا ساتھ، ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ باتیں، یہ گٹھ بندھن ہو گئی۔ جب کسی بات پر سہمتی ہو جاتی ہے تو ان کو ماننا پڑتا ہے، لیکن اندر خانہ یہ لوگ کچھ لوگوں سے ملے ہوئے تھے۔ اس وقت اجازت دی گئی، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ قرآن کریم کا آرڈر آیا۔ قرآن میں کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، ان مشرکوں کو جو سازشیں رچتے ہیں ان کو جہاں پر بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو، اس لیے کہ سازشیں رچنے والے، اس لیے کہ یہ قوم اور سماج کے فضا کو خراب کرنے والے، یہ ایسا معاملہ تھا، یہ ایسی بات تھی۔ تب جا کر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور جب صحابہ چلے گئے مدینے میں، مضبوط ہو گئے، اس وقت اجازت بھی دی گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
جن پر ظلم کیا گیا ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خباب کو مارا، جنہوں نے حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیے، جنہوں نے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی 15 سال کے بعد میں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب راکشسوں کا مارنا پاپ نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے اگر راون ابو جہل کا خاتمہ کیا میدان بدر میں تو یہ کوئی گناہ نہیں کیا، اور میدان بدر میں خود ہی آیا تھا ابو جہل۔ اللہ کے نبی مکہ کے ایک تجارتی قافلہ جس میں تقریباً 250 کلو سونا تھا، یہ ملک شام سے تجارتی قافلہ مکے والوں کا تھا، کفار مکہ کا۔ اللہ کے نبی کو خبر لگی کہ ارے یہ 250 کلو سونا اگر چلا گیا وہاں تو یہ ہمارے خلاف ہتھیار بنائیں گے اور پھر ہم پر لڑیں گے اور ہم کو مٹانے کی کوشش کریں گے، فوج تیار کریں گے۔ تو سیاسی پہلو سے، سیاسی نقطہ نظر سے آپ نے کوشش کی کہ اس قافلے کو روک لیا جائے۔ تو اتنے میں اس قافلے کو لے جانے والا ابو سفیان تھے، بعد میں صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان نے ابو جہل کو خبر دی کہ بچاؤ، قافلہ لوٹنے والا ہے۔ قافلہ کا کون لوٹے گا؟ کہا کہ محمد اور ان کے صحابی۔ فوراً خبر پہنچی تو ابو جہل 1000 آدمی کو لے کر نکلا وہاں سے کہ آج تو خیریت نہیں، چلو آج مقابلہ کریں گے۔ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں پتہ چلا ابو سفیان نے پھر کہا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ ہم نے بچا کر نکال لیا دوسرے راستے سے۔ تو کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل اب جانے کی ضرورت ہی نہیں، قافلہ تو نکل گیا بچ کر، 250 کلو سونا ہمارا بچ گیا۔ 1000 اونٹ تھے، 250 کلو سونا تھا، ایک بہت بڑی دولت تھی اس وقت میں، آج کے زمانے میں بھی بہت بڑی دولت ہے۔ 250 کلو سونا یعنی 2.5 کوئنٹل سونا۔ 250 کلو زیادہ ہے، 2.5 کوئنٹل نہیں بولیں گے اس کو۔ 250 کلو سونا میں آج کتنے کروڑ اور کتنے ارب ملین بلین ڈالر ہو سکتے، پیسے ہو سکتے جس کا اندازہ نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا ابو جہل سے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابو جہل کو اپنی طاقت پر نشہ، اپنی طاقت پر غرور اور اپنی طاقت کے نشے میں چور، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا قافلہ نکلا تو کیا ہوا، ہم جائیں گے، ہم محمد اور ان کے چاہنے والوں کا خاتمہ کر کے واپس آئیں گے۔ شراب، شباب، کئی سارے اونٹ ذبح کیے جاتے، دعوتیں کی جاتی، مزے کیے جاتے کہ نہیں خاتمہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نکلا پورے غرور کے ساتھ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کہ نہیں کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے کہ ابو جہل تو آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب پہنچا اللہ کے نبی کے پاس، یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے جلدی آنن فانن کو صحابہ کو جمع کیا، 313 صحابی کو لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ ابو جہل پہلے سے پہنچ چکا تھا، وہاں پر ابو جہل نے پیش قدمی کی۔ ابو اللہ کے نبی جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہم خاتمہ کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے کہتے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جنگ کی خواہش مت کرو، جنگ کا مطالبہ بھی مت کرو، ہاں اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگو بھی مت، مقابلہ کرو، ان کے نظروں میں نظریں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے 313 کو لے کر، ان میں سے نوجوانوں، کچھ نوجوان بھی تھے۔ کتنی سال کی عمر تھی حضرت معاذ اور معوذ کی، جس نے اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کیا، 13 اور 14 سال کا نوجوان۔ آج ہمارا 14 سال کا نوجوان، 13 سال کا نوجوان موبائل کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے اور برباد کرتا ہے۔ 13 اور 14 سال کا نوجوان اپنی تلوار اٹھاتا ہے، صحابی سے پوچھتا ہے کہ ذرا بتائیے ان میں سے ابو جہل کون ہے، اس امت کا فرعون کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ کیا کرو گے بیٹے، تمہاری ہائٹ کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم بخت اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا، یہ جوش اور جنون۔ میرے بھائیوں، جب اس درجے کی محبت ہو اللہ کے نبی سے، جب اس درجے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے دشمنی ہو، تب جا کر اللہ آسمان سے زمین پر فرشتوں کی مدد بھیجتا۔ تب یہ نوجوان گئے، ابو جہل کو اچھل کر اس کی پنڈلی پر تلوار سے وار کرتا ہے، ابو جہل درد کی تاب نہ لا کر گر جاتا ہے۔
گھوڑے سے نیچے گرتا ہے۔ بہرکیف ان دونوں نوجوانوں پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ لڑتے رہتے۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا خاتمہ سب سے پہلی جنگ بدر میں کی گئی۔ اے میڈیا والو، اگر جنگ بدر میں ابو جہل کا خاتمہ کرنا پاپ ہے تو پھر شری کرشن جی سے پوچھو کہ کوروں کا خاتمہ کیوں کیا؟ ہستنا پور کی دھرتی پر مہابھارت میں اور گیتا کے اندر میں کھلے لفظوں میں ہے، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیہ۔ اے دھرت راج نے سنجیو سے کہا کہ ذرا بتاؤ میرے کورو اور پانڈو میں کون جیت رہا؟ اگر ظالم کو مارنا پاپ ہے تو راون کو کیوں مارا شری رام چندر جی نے؟ گلہری اور بندر اور جناب وانر سینا کو لے کر جا کر لنکا کہ راون کے پورے قلعے کو جلا کر بھسم کیا۔ اگر راون کو، اگر راکشسوں کو مارنا پاپ ہے تو درگے ماتا سے پوچھا جائے کہ تم نے درگم راکشس کا وध کیوں کیا؟ لیکن یہ صاف واضح ہے، ویدوں میں ہے، کھلے لفظوں میں ہے کہ رودربو گریوا اشریت پشاچا اوا برہمادویشو جہیتوم توریہ تروشتہ ستیم وبھاجنی۔ ستیتا کو استھاپت کرنے کے لیے اگر راکشس سامنے آ جائے تو اس کا وध کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہیں وہ ساری باتیں جس کا تعلق شاستروں سے ہے، جس کا تعلق، جس پر اعتراض ہے وہ ہمارا قرآن ہے۔ لیکن ہر زمانے میں قرآن پر اعتراض ہوا، ہماری شریعت پر اعتراض ہوا، لیکن کیا شریعت بدل گئی؟ الحمدللہ شریعت نہیں بدلی ہے۔ آج بھی وہی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لوگوں نے اتنی پیٹیشن اور پیال داخل کیا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں کہ قرآن کریم سے یہ آیت نکال دیجئے، قرآن کریم سے یہ لفظ نکال دیجئے، لیکن نکالنے والے چلے گئے، نکالنے والے چلے گئے۔ قرآن بھی، شریعت بھی، ہماری نماز بھی اور ہمارے شناخت بھی آج